لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأولاده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين तमाम अहबाब एक मरतबा इंतहाई एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ और खुसूसन इबादत की नीयत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहबजादा हजरत मौलाना पीर अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम आलिया हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम हाज़रीन मजलिस चंद माह कबल हज़रत की पहली मरतबा ज़ियारत गुरनाल के इलाके में हुई और बिल्कुल उस वक्त के लिए हजरत की सोहबत उसी इजलास के अंदर मुयस्सर आई और आज भी आपके सामने
حضرت کی توجہ اور ان کے حکم کی بدولت یہاں حاضر ہوئی۔ اللہ جل شانہ کے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، جن کے وجود کی برکت سے بہت سی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ٹلی ہوئی ہیں اور دین کا کام جاری و ساری ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ان کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے۔ حضرت کے والد ماجد خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ چکوال کے بانی حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ کہاں سے اٹھے اور کہاں جا کر ڈیرا لگایا، لیکن جو روح ان کے اندر حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے جو انقلابی روح ان کے اندر پھونک دی تھی، اس کا فیض اور اسی طرح اس صدیقی سلسلے کا فیض اور اس کی برکت یہ ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ ایک مرکز تھا اور اب مراکز ہیں، ایک پودا لگا اور اس سے باغ بنے اور ثمر آور ہوئے اور پھل کہاں کہاں پھیلا۔ حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے احوال جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف حضرت نہیں بلکہ ہمارے مسلک دیوبند سے متعلق جتنی بھی خانقاہیں اور جتنے مشائخ گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں وہ محض خشک صوفی نہیں ہیں، ان کی نگاہ دین کا کام کرنے والے ہر شخص پر ہے اور اس کام میں رکاوٹ ڈالنے والے ہر دشمن پر ہے۔ 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس تحریک کا حصہ بننے والوں میں حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی نور اللہ مرقدہ بھی ہیں، جو صرف ختم نبوت کے اس محاذ اور رد قادیانیت کی اس تحریک کا حصہ نہیں بلکہ حرامت دستے میں شامل رہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور وہاں سے معافیاں مانگ کر باہر نہیں نکلے۔ ایسے بھی تھے جو شروع میں تو اس کو بہت آسان کام سمجھ کے ساتھ چلے اور پھر میرے جد امجد حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے والے بھی معافیاں لے کے بپار تشریف لے آئے تھے۔ ایسا بھی ہوا، لیکن یہ محض اللہ کا فضل و اس کا کرم تھا کہ جو لوگ اس وقت میں اس وقت کے طاغوت کے سامنے ڈٹ گئے اور اس سنت صدیقی کو زندہ کیا، جو امیر المؤمنین خلیفہ بلا فخر رسول سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق سلام اللہ و رضوانہ علیہ، جو سلسلہ جو کام جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی کہ مسلمہ کذاب کے خلاف مسلح جد و جہد پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، سرپرستی فرمائی، لشکر روانہ کیا اور صحابہ کرام کے کثیر تعداد کی قربانی قبول کی۔ اور پھر کسی نے پوچھا حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ سے اسی تحریک ختم نبوت 1953 اس کے بعد
اس کے مقدمات چل رہے تھے کہ آپ نے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی تحریک چلا دی، 10,000 لوگوں کو آپ نے مروا دیا. کیا کیا آپ نے؟ کون ذمہ داری قبول کرے گا اس کی؟ کس کے ذمہ پڑے گئے؟ تو حضرت امیر شریعت نے جو جواب دیا تھا، میں نے آپ کے لیے وہ جواب زندگی گزارنے کے لیے اسوہ عمل ہے. ہمیں راستہ وہیں سے ملتا ہے، ہمیں رہنمائی وہیں سے ملتی ہے. ہمارے لیے استقامت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے، اس کا سبق وہیں سے ملتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں ان 10,000 شہداء کے خون کے متعلق کل قیامت کے دن رب الجلال کو وہی جواب دوں گا جو صدیق اکبر کا ہوگا. 1200 صحابہ شہید کروا دیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پرواہ نہیں کی. حضور علیہ السلام کی حیات تجربہ میں 250 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت اسلام کی پوری تاریخ کے اندر، اور ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر 1200 صحابہ کی جانیں صدیق اکبر نے قربان کروا دی، قبول کر لیا اس اتنے بڑے نقصان کو. حضرت امیر سید فرمایا کرتے تھے کل جو جواب صدیق کا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا. عقیدہ ختم نبوت یہ محال ہو یا اس سے بھی کچھ پیچھے چلے جائیں. شاملی کا میدان ہو، 1857 کی تحریک آزادی ہو، انہی خانقاہوں سے لوگ نکلے تھے. مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. امیر المؤمنین تاریخ مجاہدین کی سرخیل و امام المجاہدین سیدنا احمد شہید نبر اللہ مرتضی، ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. ہم نے ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. ہماری تو دین کی تاریخ، ہماری ایمان کی اساس و بنیاد، اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر آج اس خطے کے اندر دین موجود ہے تو ان لوگوں کی بدولت ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو بچایا نہیں بلکہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے خود کو پیش کی، قیادت خود کی، میدان میں خود اترے، جہاد میں خود شریک ہوئے. کارکن تو پیچھے تھے، کارکن تو پیچھے تھے. سب کچھ قبول کیا اور میرا اور آپ کا ایمان بچا گیا، ہمیں سیدھی راہ پر لگا گئے. یہ مئی کا مہینہ، یہ سید احمد شہید نبر اللہ مرتضی کی شہادت کا مہینہ، شہداء بالا کوٹ کی شہادت کا مہینہ. ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے. ہماری گڑیاں تو ان سے ملتی ہیں، ہم کافی لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے. اسی طرح شاملی کے میدان میں تھانہ بھون کی خانقاہ موجود ہے ہمارے ساتھ، وہاں سے لوگ آئے، میدان میں نکلے. تزکیہ نفس، ذکر اذکار، یہ روحانی غذا ہے. جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو عمل کی طرف جستجو اور شوق اور لگن پیدا ہوتی ہے کہ یہ غذا مل گئی، اب اس غذا کے بعد اس کا استعمال کہاں کرتا ہے. عبادات، نیکی، تقوی، زہد، تہجد، تسبیحات، یہ بنیادی طاقت ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تو سہارا ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. ہم اس سے مدد مانگ کر پھر آگے نکلتے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں کی نگاہ ہر دشمن پر ہے، ہر دین دشمن پر کی نگاہ ہے. ان سے دعائیں لے کر چلنا چاہیے، ان کی توجہات ساتھ ہونی چاہیے، وہ کام کرتی ہیں. میدان میں رہنے والوں کی ان کی بڑی ضرورت ہے. حضرت امیر شریعت نبر اللہ مرتضی کا ہر خانقاہ سے تعلق تھا، ہر خانقاہ سے تعلق تھا. ابتداء سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرتضی سے تعلق ہوا، بعد میں سید الاحرار مرشد احرار حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نبر اللہ مرتضی سے تعلق
سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم خانقاہ سراجیہ کنیہ مجددیہ نقشبندیہ، وہاں حضرت مولانا احمد خان صاحب نور اللہ مرکز سے تعلق ہوا۔ شاہ جی پر ایک کیس ہو گیا، سزائے موت ہو گئی، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس دوران شاہ جی ایک مرتبہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے ذرا پھانسی گھاٹ لے چلو، میں نے جا کے اس کا معائنہ کرنا ہے۔ شاہ جی صوفی بھی تھے، اور اس تصوف کے سلسلے کا آخری ایک مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ موت۔ شاہ جی نے کہا کہ مجھے پھانسی گھاٹ لے چلو۔ بڑا پریشان ہوا کہ آپ کو آج کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے دیکھنا ہے، لیکن کرو۔ شاہ جی کو لے گئے، کہنے لگے میں نے اس پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ لوگ اس سے بچتے پھر رہے ہوتے، جان چھڑاتے ہیں، سفارشی لے کے آتے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی راستہ نکلتا ہو تو بخدا معاف کیجیے، ہمیں نکال دیں، اس طریقے سے بچا لیں۔ میں نہیں، میں نے جانا ہے، دیکھنا ہے۔ کہنے لگے اس نے مجھے پھانسی گھاٹ پر پہنچایا، میں اس تختہ دار پہ کھڑا ہوا اور میں نے آنکھیں بند کی، میں نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھے اور تصور میں میں نے یہ خیال کیا کہ یہ پھندا میرے گلے میں آ گیا ہے اور ابھی ایک جس کے بعد میں پھانسی لٹک گیا۔ ہماری ابو جان ایک شاہ جی کی بیٹی حیات نہیں تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ ابا جی نے مجھے سنایا کہ بیٹیا الحمدللہ میں نے اپنے یار کو مطمئن پایا، میں نے اپنے یار کو مطمئن پایا کہ اگر یہ وقت آ گیا تو ایک ہی جست میں اس کو عبور کر جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ یہ ہے مراقبہ موت، یہ ہے مراقبہ موت جو انہوں نے پھانسی گھاٹ پہ کھڑے ہو کے کیا۔ ان خانقاہوں کی توجہ ان کے ساتھ تھی، ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی دین کا ہر محاذ اسی طرح تازہ ہے، اسی طرح تازہ دم ہے، اور اس پر کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے انداز سے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز سے سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور لگے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری متاع ہے، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت میری اور آپ کی اساس اور بنیاد ہے، ہمارا ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ میں کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، میں کسی بھی جماعت سے متعلق ہوں، میں کسی بھی خانقاہ سے متعلق ہوں، میں زندگی کے کسی شعبے میں کام کرنے والا ہوں، کسی طبقے کا آدمی ہوں، لیکن میری اول و آخر، میرا مرجع، میرے ماں باپ، میرے ملجا، میرے مولا سید الاولین والآخرین محمد کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہی تو قدر مشترک ہے، وہی تو مرکز ہے، وہی تو مرکز ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ نہیں چاہتا کہ تم مسجد میں نہ آؤ، دشمن یہ نہیں چاہتا کہ تم خانقاہ میں نہ آؤ، دشمن یہ نہیں چاہتا کہ تم مدرسہ نہ بناؤ، وہ کہتا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مسجد میں ہوگا، مدرسے میں ہوگا، خانقاہ میں ہوگا، کسی جماعت کا رکن یا لیڈر کسی بھی حیثیت میں پھر رہا ہوگا، لیکن روح محمد اس کے اندر نہیں ہوگی۔ میرا مقصود یہ ہے، دشمن محنت اس پر کر رہا ہے اور دشمن متحد ہے، یاد رکھیے۔ الکفر ملت واحدہ کا ثبوت آپ نے 6 مہینے میں دیکھ لیا، اور ہمارے معمولی حالات میں آپ نے ابھی دیکھ لیا۔ ہمیں بھی مستقل ہونا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت ہمارے لیے چھوڑی ہے، علماء ورثۃ الانبیاء،
کو بچانا ہے. اور اس سے آگے کروں کہ ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی، جو محنتیں کی، جس کے نتیجے میں آج ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر جو کچھ موجود ہے، اور دشمن اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے کوئی حربہ خالی نہیں جانے دے رہا، کوئی بار خالی نہیں جانے دے رہا کہ کسی طریقے سے ناموس رسالت کا قانون وہاں سے نکلوایا جائے، ناموس صحابہ کا قانون وہاں سے ختم کروایا جائے. اور اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. ایک حالیہ کیس چل رہا ہے، آپ سب کو اس کی بنیاد کا علم ہوگا. مبارک احمد ثانی قادیانی کا ایک کیس چل رہا ہے. ہمارے جج حضرات اس کی تاریخ نہیں دے رہے، سماعت کے لیے تاریخ نہیں مل رہی آگے. کیوں؟ کس کے حکم پر؟ کیوں لٹکایا ہوا ہے اس کیس کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر؟ ہم بیٹھے ہم دیکھیں کہ صحیح دشمن کا اثر کہاں پہ ہے. تو آپ ان کو کہنا دشمن کہاں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے؟ بس وہ بائٹ ہمیں وہاں بیٹھے افراد تک رسائی حاصل کرنی ہے. وہاں موجود افراد قادیانی مسئلے کو ہم نہیں سمجھتے. انہیں کون سمجھائے؟ صرف انہیں برا بھلا کہہ لینا میرے ذمہ یہ نہیں ہے. میرے ذمہ کیا ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ایک اور جگہ فرمایا کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ایمان یہاں مضبوط کرو اور اس پہ عمل کرنے کے لیے میدان عمل میں باہر نکلو. ان لوگوں تک پہنچو جو وہاں بیٹھے ہیں سبزیوں کے اندر، جن کو استعمال کر کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ آور ہوتا ہے. ان کے ذریعے سے قوانین کو تبدیل کیا جاتا ہے. ان کے ذریعے سے سارے کے سارے ہمارے اکابر کی اتنی محنت کو کہ جس کو آج 50 برس ہونے والے ہیں، اسے ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. دشمن آزاد ہے، پابندیاں ہم پر ہیں. بابا سادی نے کہا تھا کہ سن کو خشت مقید ہے سن آزاد، کہ سن کو خشت مقید ہے سن آزاد. وہ آزاد کتنے ہیں؟ ان کی رسائی ہر جگہ پہ ہے. ایک نہیں سنی جاتی تو میری رات نہیں سنی جاتی. ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اس بے بسی کے اسباب کیا ہے اور کرنا چاہیے. اتنے بے بس کیوں ہیں ہم؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ان لوگوں تک جانا ہے اور انہیں اس فتنے سے متعلق ایک نہیں 20 فتنے ہیں ان کے متعلق آگاہ کرنا ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا اور سوشل میڈیا کا مہار دشمن نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. وہاں سے ہر روز نئے مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے، ہر روز نیا امام مہدی پیدا ہوتا ہے، ہر روز نیا مسیح موعود آتا ہے. ہر آئے دن حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے. اس شکل کے اندر اس داڑھی پگڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ صحابہ کرام سے ہمارے اعتماد کو کمزور کر رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی سلام اللہ علیہ دوہرے داماد نبی، جن کے دامن میں، جن کے جھولی میں حضور نے اپنے 2 منٹ ڈالا، فرمایا کہ 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر عثمان کو دیتا. نبی کا اتنا اعتماد، ان کا اعتماد کیوں نہیں؟ اور ہمارے اعتماد کو کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں صحابہ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری بخشش تو ان کے بغیر نہیں ہے. بخشش کا میرا ایمان بھی ان کے بغیر نہیں ہے. میرے ایمان کو تو قرآن نے مشروط کر رکھا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان جیسا لاؤ ایمان. وہ بغیر صدیق جیسا ایمان کون لائے گا؟ کوئی لا کر دکھائے. ایک مثال کو کوئی پیش کرے دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزاری، جس نے ہجرت کا سفر کیا کہ رب نے اس کا انتخاب کیا تھا ہجرت کے سفر کے لیے. ہاں، نبی کا انتخاب مرضی سے نہیں ہے،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کوئی تو لاؤ. اسی صدیق اکبر نے ختم نبوت کا دفاع بھی کیا. پہلا اجماع صدیق اکبر نے اس نے کروایا. اور آج مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا جناب نرم گوشہ اختیار کریں. مول صاحب آپ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ قادیانیت کے مسئلے کے اوپر آ کے اتنے آگ ببولا کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے ان سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ محمد رسول اللہ کی ناموس سے. ان کی ناموس پہ وہ حملہ کرے گا, ان کے منصب ختم نبوت پہ وہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کرے گا, اس رضا کو تار کرنے کے لیے وہ آئے گا, تو پھر ایک نہیں پھر کروڑوں لوگ بھی قربان کیے جائیں گے. پھر مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. عقیدہ ختم نبوت میری اور آپ کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. اس کو کسی صورت ہم کمزور نہیں ہونے دینا. آج کی اصطلاح میں ہماری ریڈ لائن ہے, ہماری ریڈ لائن ہے. اور ختم نبوت صحابہ کے بغیر نہیں بچتا, دین صحابہ کے بغیر نہیں بچتا, محمد کریم کے صحابہ کے بغیر نہیں بچتا. ظاہر ہے کہ مجھے محمد کریم کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. مجھے اللہ کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام نے بتایا. حضرت امیر شریف فرمایا کرتے تھے میں نہیں جانتا خدا کون ہے, میں تو رب محمد کو جانتا ہوں. مجھے کیا معلوم خدا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پتھر نہیں ہے, لات نہیں ہے, عزا نہیں ہے, قبول نہیں ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے در پہ آتا ہوں. میں تو محمد کے رب کو جانتا ہوں, اور میں ابو بکر کے محمد کو جانتا ہوں. میں عمر و عثمان و علی حسن و حسین و معاویہ و مغیرہ و ابو سفیان وحشی بن حرب ان کے محمد کو جانتا ہوں. میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا. ہمیں اپنے گرد و پیش کو دیکھنا ہے, سنبھلنا ہے, سنبھل کر چلنا ہے. اور یاد رکھیے دشمن بہت آگے نکل گیا, ہم ابھی سوچ رہے ہیں. ہمیں ڈریم لینڈ سے باہر نکل کے عملی میدان میں آنا ہے, عملی میدان میں آنا ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, جس بھی جماعت سے ہیں, جس بھی طبقے سے ہیں, میں ایک داعی ہوں, میں ایک مبلغ ہوں, میں ایک مجاہد ہوں. میں دین کا پیغام لے کے جانا ہے مجھے شرم کس بات کی کہ میں نے اس کے بعد جاؤں تو میں جاؤں, اس کے بعد میں جاؤں. حضور علیہ السلام جاتے تو مجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے شرم کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام جاتے تھے عکاس کے میلے کے اندر, گالیاں بھی سنتے تھے, پتھر بھی پڑتے تھے. میں یہ کہانیاں تو ممبر پہ بیٹھ کے بڑی سناتا ہوں, تقریریں بڑی کر رہا ہوں, لیکن جاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی. کیوں؟ کیا صرف قصے کہانیاں سنا کے مجھے داد وصول کرنے کے لیے یہاں بٹھایا؟ میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں واہ واہ کیا کروں, چند لوگوں کو اکٹھا کر دوں, اس کے بعد نعرے لگ جائیں. یہ نعرے جو لگے میرے لیے نہیں, ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں ہے. فقیر احرار چودھری افضل نفر اللہ انہوں نے تاریخ احرار کے مقدمے میں لکھا, انتصاب کے اندر احرار کارکنوں کو مخاطب کر کے لکھا. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ناموری سے تمہاری گمنامی سے ہمیں ناموری حاصل ہوئی. بخدا در حقیقت تم ہی نامور ہو, بخدا در حقیقت تم ہی نامور ہو. ہم تو کارکن ہیں. ہم اپنے اکابر سے کہتے ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمیں اس میدان پہ بڑوں نے لگایا ہے, اب آپ ہمارے بڑے ہیں, اس محاذ پر ہماری رہنمائی فرمائیں, ہمارے سر پہ جفت شفقت رکھیں اور اپنی توجہات میں شامل رکھیں, تاکہ اپنے حصے کا جو کام ہم کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں اللہ اس کو برکت عطا فرمائے اور ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح فکر نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.